بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے موسیٰ، اس کو تو پکڑ لے اور مت ڈر، ذرا بھی پھر میں اس کو اسی حالت پر کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، بس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عصا کو ایک جگہ حیا تسا اور ایک جگہ سبحان مبین اور ایک جگہ کان ہا جان فرمایا۔ پہلے دیکھتے ہیں سانپ تھا، معلوم ہوتا پھرتا اور بزرگی میں صاحبان کے مانند، اور جان کے یعنی سانپ کی یہ تینوں صفتیں ہیں اور اس میں موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا جب صاحبان کی مانند ہوتا تو بڑا سانپ بنتا، اور پشم اس کے مانند نیزے کے ہوتے، اگر وہ پتھر پر بھی مارے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے موسیٰ لے جا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں کہ نکل آئے سفیدی بغیر برائی کے، اور ملا اپنی طرف بازو ڈر سے تاکہ سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ بس وہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر، تحقیق وہ ہے قوم فاسق۔ پس حضرت موسیٰ نے خدا کے فضل سے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک سفیدی ہتھیلی پر نظر آئی، مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا، اور اسی کا نام ید بیضا ہے۔ اس کی روشنی سے تمام جہان روشن ہو جاتا ہے، اور اسی کا نور آفتاب پر غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک عصا جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ ید بیضا تھا۔ ید بولتے ہیں ہاتھ کو، اور بیضا بولتے ہیں سفید کو۔ ید بیضا یعنی سفید ہاتھ۔ اس معجزے سے عالم روشن ہو جاتا، اور ان دو معجزے کو دیکھ کر مخلوق خدا ان پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوع ہے، اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ بس اس کو کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، عیال اور میری یہ بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کو بھی کوئی نہیں ہے، وہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ میں نے جنت سے حوریں بھیجی تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کریں اور بچے کو دودھ بھی پلائیں، اور بھیڑیوں کو کہا گیا کہ وہ تیری بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی کریں۔ تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، موسیٰ نے کہا، اے رب میں نے خون کیا ان میں سے ایک جی کا، سو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا، اے موسیٰ یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو تاکہ تو غالب آئے ان پر، اور میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ نے، اے رب کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی خفا نہ ہوں،
اور آسان کر کام میرا سخت، گرا کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھے میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ کی بچپن میں جل گئی تھی اور صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کو، میرے بھائی کو ہارون کے جو کہ اہل سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہوئے میری پیغمبری میں کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملا تجھ کو تیرا سوال ہے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ علم الدینی ان کو پورا حاصل تھا، اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں یہ آیت اتری، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ترجمہ، کیا ہم نے نہیں کھولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا سینہ، اگرچہ تم نے مجھ سے نہیں چاہا تھا کہ علم و حکمت سے پر رہے، اور اتار رکھا ہم نے تم سے تمہارا بوجھ جس نے توڑی تھی پیٹھ تمہاری، اور بلند کیا ہم نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا پیغمبروں میں، اور فرشتوں میں نام تمہارا بلند کیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہا، اے رب قبول کر ہم سے، تحقیق تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور کہا، یا رب مجھ کو میرے ماں باپ کو معاف کر گناہ سے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب اسے کچھ ملا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کیا تھا۔ اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سب کچھ بخشا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تم سے پہلے ہوا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا ان کی ذلت سے، تجھ کو شفیع لانے سے، اور امت کو بخشا تیری شفاعت سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا، اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چاہت کے 4 خلفاء کو وزیر مقرر کیا۔ اور اسی طرح سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے مقصد کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیا تھا، اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے سب کچھ عنایت کیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے موسیٰ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اس کام میں سستی نہ کرو، میری یاد میں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اور کہو اس سے بات نرم شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ مجھ سے ڈرے۔ کہا دونوں نے، اے پروردگار ہمارے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کبھی وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا پھر وہ غصہ کے جوش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم بالکل مت ڈرو،
تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پس تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو، ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو کسی طرح کے عذاب میں نہ ڈال۔ اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں تیرے پاس، اور ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور سلامتی بھی اس شخص کی ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہوگا جو کہ آئے ہوئے رسول کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کو جھٹلائے اور ہدایت سے منہ پھیرے۔ اور اس وقت تیرے واسطے بہتر یہی ہے کہ تو ایمان لے آ اور دعوی باطل کو چھوڑ دے۔ پھر تجھ کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری چیز یہ ہوگی کہ تیری عمر بھی دراز کر دی جائے گی تاکہ تو بہت عرصہ تک دنیا میں بادشاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا رسول بنا کر تمام علم و حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں جو کہ کوہ طور پر تھا سکھائیں۔ پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم مصر میں جاؤ اور فرعون کو ہدایت کرو، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی صفورہ کو چھوڑ گئے تھے۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے تولد ہوا۔ ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران جنت مقرر فرما دی تھی، اور بھیڑیے اور شیر ان کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال نبوت جو من جانب اللہ عنایت ہوا تھا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی، اور جو حکم فرعون کی طرف جانے کا اور اس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی صفورہ سے بیان کیا۔ صفورہ نے جب یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنی تو وہ بولی کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور خدا کے امر میں تاخیر مت کرو، بہت جلد جا کر اس کو خداوند قدوس کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تمام اسباب اور لوازمہ اپنی بیوی صفورہ کے پاس چھوڑا اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت عشاء کا وقت تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر جا کر دستک دی تو ان کی بہن مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا میں مسافر ہوں۔ یہ سن کر مریم اپنی ماں سے بولی، اے اماں جان، ایک مہمان مسافر دروازے پر کھڑا ہے۔ مریم کی والدہ نے کہا جلدی جا کر دروازہ کھول دو اور اس مسافر کو اندر لا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اپنی صورت ایک اجنبی کی سی بنا کر بستر کے کنارے پر جا بیٹھے، اور اس کے بعد ہارون اور ان کے والد عمران ان دونوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن بعد حوالے کے ذریعے سے معلوم ہوتا کہ اس وقت ان کے والد اور ان کی بہن دونوں انتقال کر گئے تھے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ العلم بالصواب۔ الغرض والدہ نے آ کر دروازہ کھول دیا، بچھونا اور چراغ اور کھانے کو نمک اور روٹی لا کر رکھ دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو ان کے بھائی ہارون نے آ کر اپنی ماں سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولی کہ یہ مسافر مہمان ہے۔ پھر ہارون نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تب پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ واہ، یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ ہیں۔ یہ کہتے ہی گلے مل کر رونے لگے، اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی تسلی دینے لگے، اور ان کے بھائی ہارون نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ کیا ہے اور وہاں بہت دن رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں نے شادی کی ہے، اور مزید ایک خوشخبری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے پیغمبر بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور بلا واسطے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا۔ ہارون اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر تعظیم کی اور دست بوس بھی ہوئے اور پھر خدمت میں حاضر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی ہارون، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود ملعون کو خدا کا پیغام پہنچائیں اور اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کریں۔ اور خداوند قدوس نے مجھ کو 2 معجزے بھی عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ایسا ہے، اگر میں اس کو زمین پر ڈال دوں تو یہ اژدہا بن کر سارے مصر کے کافروں کو کھا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو میں کہوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 طرح کے معجزے اس عصا سے ظاہر ہوں گے۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا ہے، یعنی میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ ید بیضا یعنی سفیدی نکل آئے گی، اور پھر ہر ایک انگلی سے نور نکلے گا اور تاریکی جاتی رہے گی، تمام جہان روشن ہو جائے گا۔ ان وجوہات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کافروں پر غالب ہوں گے۔ ہارون بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے خلاصی پائیں گے۔ پھر دوسری صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون دونوں فرعون لعین کے مکان پر گئے، اور اس مردود نے اپنے گھر کے دونوں طرف خرما بوئے ہوئے تھے اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھ رکھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان پر نہ جا سکے اور اس کے حکم کے بغیر اس کے گرد بھی نہ پھرے۔ فی الواقع وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے نہ جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو تمام شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر بادب کھڑے ہو گئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے بالا خانہ کا ہلکا در پکڑ کر ہلا دیا، اور اس کے ہلتے ہی اس مکان پر لرزہ پڑ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہی یہ آواز دی کہ انا رسول اللہ رب العالمین۔ یہ آواز بھی فرعون کے مکان میں جا پہنچی، پر وہ زر بفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ ہیں، یہ دیکھ کر چپ ہو رہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 سال فرعون کے در پر حضرت موسیٰ رہے، اس کے دربان وغیرہ سے کہتے رہے، ہم خدا کے رسول ہیں، تم لوگ فرعون کے پاس خبر دو۔ اور وہ مردود کہنے لگے، تم لوگ دیوانے ہو، اور فرعون تو تمہارا خدا ہے اور تم کیا بکتے ہو۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا، ہم کو فرعون کے پاس جانے دو یا ہماری خبر اس کو پہنچا دو، اور ہم دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے۔ لیکن اس کے دربان کافروں نے نہ مانا، اور ایک دن ایک مسکرا کہ وہ فرعون ملعون کے دربار میں ہمیشہ ہزلیات کہا کرتا تھا، جا کر بولا، کیا عجب بات ہے کہ آپ کے دروازے پر 2 شخص 2 سال سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو اگلے اور پچھلوں کا خدا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے اور پھر وہ موت دیتا ہے۔ لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ باتیں جو اس مسکرے نے فرعون سے کہیں، اس کو سن کر فرعون بہت ہی خفا ہوا۔ پھر
حضرت موسیٰ کو طیش میں آ کر بلا لیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا فرعون ملعون نے، کیا میں نے تجھ کو نہیں پالا تھا بطور اپنے فرزند کے، اور برسوں تو ہمارے پاس رہا اور کر گیا وہ کام اپنا جو کر گیا، اور تو ناشکروں سے ہے۔ بس تھوڑے دن ہوئے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک قبطی کا خون کر کے اب آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ میں وہی ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ نے، کیا تھا میں نے وہ کام اس وقت اور میں تھا چوکنے والا، پس بھاگا تم سے جب ڈر دیکھا، پھر بخشی میرے رب نے حکومت اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ کہا فرعون نے،